قرآن مجید کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے تو انسان کو اس کی اوقات یاد دلائی، انا خلقناہم مما یعلمون۔ اس اوقات پہ کئی ہفتے میں بیان کر چکا ہوں، لیکن یہ اتنی زبردست آیت ہے، دل چاہتا ہے پھر اسی پہ بیان کروں۔ مسئلہ ہی سارا اوقات کا ہے، ہم لوگ اپنی اوقات بھول چکے ہیں۔ جب انسان دیکھو شیطان اپنی اوقات ہی تو بھولا تھا جس کی وجہ سے شیطان بنا نا۔ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کہ شیطان نے کہا تھا کہ لا تجد اکثرہم شاکرین، کہ اے اللہ میں ان کو گمراہ کروں گا، اور گمراہی کے لیے طریقہ میرا کیا ہوگا یہ بھی شیطان نے بتا دیا۔ تو زبردست آیت ہے یہ، جو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے کسی بیان میں ہم نے سنی ہے یا کسی تحریر میں پڑھی ہے، یاد نہیں۔ شیطان گمراہ کرنے کے لیے یہ بھی کہہ سکتا تھا میں ان سے زنا کرواؤں گا، میں ان سے نمازیں چھڑواؤں گا، کچھ بھی کہہ سکتا تھا نا۔ شیطان نے ایک بنیادی کی کو پکڑا، شیطان کو اس سے غرض نہیں کون سا گناہ کر رہے ہو، شیطان بنیاد کو پکڑتا ہے، بنیاد۔ دیکھو جب آپ کسی عمارت کو گرانا چاہتے ہو تو یا تو اوپر سے ایک ایک اینٹ توڑنا شروع کرو، ٹائم اپنا بھی ضائع دوسروں کا بھی ضائع، ایسا ہی ہوگا نا۔ توڑتے توڑتے آخری اینٹ تک پتہ نہیں کب پہنچو، اور اگر بنیاد ہلا دو تو ساری عمارت خود بخود گر جائے گی، بنیاد ہلا دو اس کی۔ تو شیطان نے کیا کہا تھا؟ شیطان نے کہا میں ان لوگوں کو جو گمراہ کروں گا نا تو میرا جو طریقہ وار کیا ہوگا، لا تجد اکثرہم شاکرین، ان میں اکثر لوگوں کو تو دیکھے گا تیرے ناشکرے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیطان کا پورا زور اس پر ہے کہ انسان کو کیا بنائے، ناشکرا۔ وجہ کیا ہے؟ شیطان بھی انسان کی نفسیات سے واقف ہے۔ دیکھو انسان جتنا کسی کے احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے نا، اتنا کسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا، یہ انسان کی نیچر ہے۔ آپ کسی مشکل میں ہو، کوئی آپ کو بچا لے، زندگی بھر آدمی اس سے جب نظر ملاتا ہے نا، تھوڑا سا نظر کو جھکا لیتا ہے، تھوڑا سا جھکا لیتا ہے، یار اس بندہ کام آیا تھا۔ لڑائی بھی اگر اس سے ہوگی نا، آپ کہو گے یار تو لڑنے کے لیے اس سے کسی اور کو بھیج دے، یار میں تو اس کے ابھی تک مقروض ہوں۔ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ قرضہ بھی تو احسان ہے نا۔ ایک بندے نے آپ کو قرضہ دیا اور آپ قرضہ چکا نہیں پائے اب تک اس کا، جب بھی وہ گزرے گا آپ کی نظریں تھوڑی سی بولو چکی بھی ہوں گی، سوائے داماد کے۔ وہ سسر سے قرضہ لے کے نظریں جھکاتا نہیں ہے، کیونکہ سسر کی مجبوری اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، اس کی بیٹی باپ کی اس کے کنٹرول میں ہوتی ہے، وہ نظریں نہیں جھکاتا۔ ایک داماد کا کیس آیا بھی میرے سامنے، ساس سے قرضہ لیا، کھا گیا الحمدللہ۔ تو ساس نے مجھے بتایا، کسی کی ساس، میری ساس نہیں، کہ میرے داماد مجھ سے اتنے لاکھ روپے قرضہ لے کے اور کہا تھا کاروبار میں لگانا ہے اور واپس نہیں کر رہا۔ میں نے کہا آپ نے میرے بیانات نہیں سنے؟ قرضہ دیا بھی کس کو؟ داماد کو۔ وہ کیوں واپس کرے گا بھائی؟ آپ جس کا کچھ بگاڑ سکو وہ قرضہ واپس نہیں کرتا، جس کا کچھ بگاڑ نہ سکو وہ کہاں سے واپس کرے گا قرضہ؟ داماد کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں؟ اپنی بیٹی کا ہی نقصان ہے۔ میں نے کہا گیا وہ، تو کہہ رہی مجھے کچھ امید کی بات کرو۔ میں نے کہا امید کی بات یہی ہے کہ گیا۔ دیکھو بعض دفعہ امید دلائی جاتی ہے ٹیکنیکل طریقے سے۔ ایک امید کا طریقہ یہ میں آپ سب کو بتاؤں، آپ لوگ کبھی مرو گے نہیں، امید رکھو ہمیشہ زندہ رہو گے، آپ سمجھ جاؤ گے یہ۔ پھر جب کبھی بیمار ہوگے، کوئی مسئلہ ہوگا، آپ کو ڈپریشن میں جانا شروع، جب کوئی موت دیکھو گے، میت دیکھو گے، ڈپریشن میں جانا شروع۔ آپ بولو گے مفتی صاحب نے تو بولا تھا مرو گے نہیں، یہ فلاں کیوں مر گیا، فلاں کیوں مر گیا۔ ایک طریقہ بھائی مریں گے سب مریں گے، ہم آپ اکیلے تھوڑی مرو گے، ہم بھی مریں گے، وہ بھی مرے گا، فلاں بھی مرے گا، تو جو کام سب کے ساتھ ہی ہونا ہے اس میں کیا ٹینشن لینی، کیا خیال ہے؟ سب مریں گے بھائی، کوئی ہم قیامت کا اعلان کر کے تھوڑی جائیں گے۔ قیامت کے لیے اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو رکھا ہے، وہ فی الحال نہیں مریں گے۔ تو اسی طرح جب کوئی میرے پاس آتا ہے نا کہ میں نے فلاں کو قرضہ دیا ہے، تو بیمار جب آتا ہے، میں بیمار ہوں تو میں اس کو امید دلاتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آج ایک گردوں کے پیشنٹ آئے تھے، شاید بیٹھے ہوئے بھی ہوں بیان میں نے ان کو تسلی دی، میں نے کہا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے، اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے، ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہر پیشنٹ کو میں کہتا ہوں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ جو قرضہ دے کے آیا ہو اس کو میں کبھی ایسے تسلی نہیں دیتا کہ بے فکر رہیں مل جائیں گے، ان کو میں تسلی دیتا ہوں نہیں ملیں گے، بھول جاؤ، مٹی پاؤ، کیونکہ بلا وجہ ٹینشن لوگے اب ملیں گے، کل ملیں گے، کبھی نہیں ملیں گے۔ جیسے جب آپ کا کوئی مریض بیمار ہو، آپ مسلسل ٹینشن میں ہوگے، کل ٹھیک ہو جائے، پرسوں ٹھیک ہو جائے، نہیں ہو رہا، جب مر گیا تو اب ٹینشن ہوگی ہے، مر گیا تو بھائی اب تو ختم، 2-4 دن رونے دھونے کے بعد تسلی۔ تو یاد رکھو جیسے مرا ہوا واپس نہیں آ سکتا، جس کو قرضہ دے دیا واپس نہیں مل سکتا۔ اس لیے جب قرضہ دیا کرو اسی وقت اتنا لیلا پڑ دیا کرو۔ خیر پھر میں ٹاپک سے ہٹنا، اللہ میری مغفرت فرمائے۔ تو لا تجد اکثرہم شاکرین، قرآن کہتا ہے کہ شیطان نے کہا کہ اے اللہ تو نے اس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے مجھے اپنے دربار سے نکالا، میں اس آدم کو جنت میں جانے نہیں دوں گا، گناہ کرواؤں گا اس سے۔ گناہ کا طریقہ کار کیا ہوگا؟ ایک چیز کو فوکس کروں گا میں سب سے زیادہ، شکر گزار نہیں بننے دوں گا میں ان کو تیرا۔
تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انسان کی نفسیات سے شیطان واقف تھا. کتنا بڑے سے بڑا کافر بھی کیوں نہ ہونا, احسان کے بوجھ تلے ہر شخص دبتا ہے. کچھ بہت ہی غیرت لیس لوگ ہوتے ہیں, تھوڑا بہت وہ بھی دبتے ہیں, یہ فطرت ہے انسان کی. مشکل میں آپ کے کوئی کام آ جائے نا, مشکل میں کوئی کام آ جائے, آدمی اس سے ایک دفعہ نظر ملاتے ہوئے, اس کو آنکھیں دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم محسوس ہوتی ہے. یار فلاں موقع پہ میرے کام آیا تھا. میں قرضے کی مثال دے رہا تھا. آپ نے کسی کو قرضہ دیا, مصیبت میں اس کے کام آئے, اب آپ قرضہ واپس نہیں کر رہے, اس کا احسان چکا نہیں رہے ہو, تو نظریں ملا سکتے ہو اس سے؟ تھوڑا سا نظر نیچی کر کے گزرو گے, اس کے کام بنانا شروع کر دو گے آپ. وجہ کیا ہے؟ احسان کے بوجھ تلے دبتا ہے انسان. یہ جو NGOs ہیں نا, جو دوسرے مذاہب کو پھیلا رہی ہیں, کرسچینٹی کو, قادیانیت کو, ان کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے مذہب کو پھیلانے کا کہ احسان کرو. میں نے افریقہ میں دیکھا ہے بہت ساری مشنریاں وہ صرف غریبوں کو کھانا کھلانے کو فوکس کر رہے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں؟ کھانا کھلاتے ہیں. غریب آدمی جس نے 2 وقت کا کھانا نہ کھایا, اس کو جب کھانا ملتا ہے وہ پھر آتا ہے, پھر بات بھی سنتا ہے, پھر وہ بتاتے ہیں بھائی کرسچینٹی کی طرف آؤ, کوئی قادیانیت کی طرف لاتا ہے, کوئی دوسرے مذہبوں کی طرف لاتا ہے. وہ سنتے ہیں بات, آئے نہ آئے لیکن سنتے ضرور ہیں. بہت سے آ بھی جاتے ہیں. اور میں ایسے لوگوں کو ملا ہوں, وہ غیر مسلم ہو گئے, کہتے ہیں مصیبت میں ہمارے کوئی کام نہیں آ رہا تھا, انہوں نے ہماری مدد کی ہے. حالانکہ عقل کی بات ہے, جو روٹی انہوں نے کھلائی ہے وہ روٹی پیدا کس نے کی ہے؟ خدا نے پیدا کی ہے نا. تو پہلے تو اللہ ہے. جس دین کو اللہ نے برحق قرار دیا اس دین کو مانو. احسان, انسان کا احسان بعد میں, انسان کو بنانے والے کا احسان پہلے ہے. تو شیطان نے کیا کہا؟ لا تجد اکثرہم شاکرین. اور اتنا بڑا چیلنج کیا نا شیطان نے یہ نہیں کہا کہ اے اللہ میں ان کو ناشکرہ بنانے کی کوشش کروں گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اے اللہ میں ان کو ناشکرہ بنانے کی کوشش کروں گا, میں ٹرائی کروں گا, بن گئے تو میری جیت, نہ بنے تو تیری جیت. یہ نہیں کہا شیطان نے. شیطان کو ناشکری سے اتنی محبت ہے نا کہ انسان ناشکرے بن جائے. ناشکرہ کا لفظ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ میں اتنا فوکس کیوں کر رہا ہوں؟ شیطان کا پورا زور کیا ہے؟ انسان کو کیا بنایا جائے؟ ناشکرہ. کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ یہ بیس ہے. ایک دفعہ ناشکرہ, ابھی ناشکرہ کہتے ہیں کس کو؟ اس میں آ رہا ہوں آگے. ہم تو کہیں گے ہم تو ناشکرے نہیں ہیں بھائی. نا, ہم سب ناشکرے ہیں. ہمیں کوئی ایک چائے کی پیالی بھی پلا دے نا مشکل میں, اس کو یاد رکھا جاتا ہے کس طرح سے انسانیت نے خدا کی ناشکری کی ہے. اور خاص طور پہ اس دور میں اس کی مثالیں ماضی میں نہیں ملتی. ماضی میں اس کی مثالیں نہیں ملتی. آپ کو پتا ہے اس زمانے میں جس کے احسانات سب سے زیادہ ہوں گے نا, ناشکری اس کی سب سے زیادہ ہوگی. اور جس کے احسانات سب سے کم ہوں گے, شکر اس کا سب سے زیادہ ہوگا. یہ لبرلزم کا حاصل ہے. جو آج کل دنیا میں لبرلزم پھیل رہا ہے نا, ایجوکیشن اور ٹش پش, جو ہمیں باپ بنے ہوئے مغربی دنیا, مغربی تہذیب, جو ہمیں بتا رہے ہیں کہ ایٹیٹیوڈ اور انسانیت اور ہمدردی اور جانوروں کے حقوق اور فلانے کے حقوق اور ٹمکانوں کے حقوق اور خواتین کے حقوق اور بچوں کے حقوق, ان سب کی بنیادوں میں ایک بڑی مسٹیک پتہ ہے کیا ہے؟ جس کے احسانات سب سے زیادہ اس کی احسان فراموشی بھی سب سے زیادہ. اور جس کا آپ سے کوئی ریلیشن ہی نہیں ہے اس کا خیال بہت کر رہے ہوتے ہیں, اس کا بہت خیال ہوتا ہے. ایک مثال دے کے پھر ٹاپک کی طرف آتا ہوں. سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ خالق کے. اس کی ناشکری سب سے زیادہ کہ اس کے وجود ہی کا انکار کر دیا. ناشکری کی اس سے بڑی کوئی مثال ملے گی؟ یار جب تک مثالوں سے بات نہ سمجھائی جائے نا, مثالوں کا مسالہ بیان میں نہ ڈالا جائے تو بات سمجھ میں, ہم لوگ کراچی کے لوگ ہیں نا, مسالوں کے بغیر نہ کھانے اچھے لگتے ہیں نہ باتیں اچھی لگتی ہیں. تو مثالوں کا مسالہ ڈالنا پڑے گا. ناشکری کے نا درجات ہوتے ہیں. میں ٹاپک سے ہٹ نہ جاؤں, کچی پکڑ کے رکھنا ہے. میں ٹاپک میں بہت گھومتا ہوں آج کل. ناشکری کے درجات ہیں. جب آپ کسی کی ناشکری کرتے ہیں تو اس کے اسٹیج ہوتے ہیں. چھوٹا ناشکرہ, چھوٹے سے تھوڑا بڑا ناشکرہ, بڑے سے تھوڑا اور بڑا, ایک پرلے درجے کا بے غیرت ناشکرہ. یہ درجات ہوتے ہیں ناشکری کے. ایک درجہ تو یہ ہے جو ہلکا درجہ ہے. کسی نے آپ پر احسان کیا تھا, مصیبت میں آپ کو قرضہ دیا, آج اس کو ضرورت ہے قرضہ مانگنے کی, آپ نہیں دے رہے یا ڈیلے کر رہے ہیں. اس نے تو فوراً دے دیا تھا, یا اس نے آپ سے کوئی خدمت لی, اس کا معاوضہ فوراً دے دیا. یہ بھی ایک طرح کا احسان ہے. اب جب آپ اس سے خدمت لے رہے ہو تو اس کے پیسے دینے میں ڈیلے کر رہے ہو. دے رہے ہو لیکن کیا کر رہے ہو؟ ڈیلے. اس کو بھی ناشکری کہیں گے, لیکن کم درجے کی. چلو دے تو دیے نا, لیکن تھوڑا سا تڑپا کے, تھوڑا سا ترسا کے, تھوڑی ناشکری ہے. اس سے اونچا درجہ یہ ہے کہ اس نے آپ کی مدد کی تھی, 1 لاکھ روپے کی ضرورت تھی, 1 لاکھ دیے. اس کو بھی 1 لاکھ کی ضرورت ہے, آپ کے پاس ہے مگر آپ 80,000 دے رہے ہیں اس کو. حالانکہ اس نے جب آپ کی مدد کی تھی کتنے دیے تھے؟ مجھے لگ رہا ہے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں شاید, تو بول لو بھائی. 1 لاکھ بھول گئے کتنے ہوتے ہیں؟ 1 لاکھ دیے تھے. اور جب آپ کو اس کو ضرورت پڑی, اب آپ تھوڑی سی ڈنڈی مار رہے ہو, 20,000 بچا رہے ہو اپنے. یہ بھی ناشکری ہے. یہ اس سے تھوڑی زیادہ, تھوڑی سی پہلی والی مثال سے تھوڑی زیادہ.
तीसरी नाशुक्री है, उसको जरूरत है, आप 1 रुपया नहीं दे रहे उसको। मान रहे हो कि जमशेद, मैं मानता हूं तू जमशेद है, मैं मानता हूं कि तूने मुझे 1 लाख रुपए दिए थे, मुझे बड़ी शदीद जरूरत थी, ये भी मानता हूं, लेकिन मैं तुझे नहीं दूंगा। ये उससे थोड़ी सी बड़ी नाशुक्री, मगर इस पे आप शर्मिंदा हो, मुंह छुपाते फिर रहे हो। आपके दिल में पैसे की हवस और लालच इतनी है कि लोग कह रहे हैं यार उसने भी तो मदद की थी, आपने यार मदद की थी, लेकिन यार बस क्या करूं, पैसे पे दिल आ गया मेरा। मुझे पता है ये बुरी हरकत है, लेकिन यार थोड़ा बेगैरत बन के भी जिंदगी गुजारने में कोई हरज है? जहां इतने सारे बेगैरती के काम करते हैं, 2-4 और कर ले। समझ में आ रही बात? मान रहे हो कि दिए हैं, एहसान है, और मुझे भी उसको पैसे देने बोलो चाहिए। ये भी नाशुक्री का एक थोड़ा सा और ज्यादा ऊंचा दर्जा है। चौथा दर्जा यह है कि आप ये मानते हो कि ये जमशेद है, इसने मुझे 1 लाख रुपए दिए हैं, एहसान भी किया है, लेकिन आप अड़ जाते हो मैं नहीं दूंगा। कर लिया तो कर लिया ना, है भाई। पहले वाला जो था अपने आप को मुजरिम समझ रहा था कि यार बुरी हरकत है, लेकिन बस पैसों की मोहब्बत है, मुझसे नहीं हो रहा यार, मेरे से नहीं दिए जा रहे यार। ये वाला उससे बड़ा है, कह रहा दे दिए तो क्या बेच, क्या खरीद लिया है मुझे, है अब क्या मतलब, मदद की थी तो अब क्या मुझे बेच के खा जाएगा? ऐसे डायलॉग सुने होंगे ना आपने। अब्बा को लोग ताने दे रहे होते हैं ना, अब्बा कहते हैं बेटा मेरा ये एहसान, ये घर मैंने दिया, देख गैस बिजली का बिल सारी जिंदगी मैं देता रहा हूँ, ईद बकरीद पे कपड़े और तेरे पजामे और पैम्पर और जितने बचपन में तेरी माँ को सारा खर्चा मैं देता रहा, तुझे मेरी वजह से नाम मिला। अब्बा के एहसानात तो डूब जाए आदमी। तो बच्चा जो शरारती औलाद होगी, ठीक है मानते हैं तो क्या करें, गुलाम बन जाए क्या? ये ताने दे रहे होते हैं ना, मान लिया ठीक है एहसानात किए तो क्या करूं, बेच के खाओ, बैंक में रख के मुझे पैसे निकलवा लो। ये आजकल जो नई जनरेशन है ना, उसका अब्बा से बात करने का क्या है, बोलो स्टाइल, कि आप एहसानात ही चितलाते रहोगे। ये है तकब्बुर, ये क्या है भाई, अकड़। वो बोल टीवी में, बोल फिल्म में दिखाया था ना, जब खिला नहीं सकते थे तो पैदा क्यों करते हो, ये वही है, वही अकड़ है। तो हमने बोला था पैदा करो, जब पैदा किया तो पालो ना, पैसे दो ना। सही है। तो मान रहे हैं वो तो इससे ऊपर का दर्जा है, यही नहीं मान रहे कि एहसान है, बोले वो पैदा क्यों किया था, नहीं पालते ना, हमने थोड़ी कहा था। तो ये जो मैंने मिसाल दी है ये उससे ऊपर का, और वो बोल टीवी वाली जो मिसाल है वो उससे भी, बोल टीवी नहीं सॉरी, कोई फिल्म आई थी बोल, उसका एक क्लिप देखा था, तो फिर उसकी एक्ट्रेस ने राब्ता भी किया ना, उससे बताया कि मुझसे गलती, मैंने तौबा की है। तो उसको अपने इस डायलॉग पे निदामत हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह, उसने कहीं बयान सुना है और फिर मुझसे राब्ता किया। अच्छी बात है, मरने से पहले उसको निदामत हो गई, क्योंकि उसने बच्चियों को ये सिखाया था कि जब बाप की जेब में पैसे ना हो तो उनको ये ताना दिया करो कि खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो। इससे गलीज बदतरीन ताना बाप के लिए कोई हो सकता है? और ये फिल्मों में सिखाया जा रहा है और हमारी कौम इसको एंजॉय कर रही है और कह रही है बिल्कुल ठीक कहा। ऐसा जहर है, आप अंदाजा लगाओ, कल तुमने भी बाप बनना है, कल तुम्हारी औलाद भी बोलेगी। और ये मसाइल गरीबों के नहीं है, ये मालदार घरों के मसाइल हैं। गरीब अपने बाप से परेशान नहीं होता, सब मालदार परेशान होते हैं जिनको बाप ने खिला खिला के तोंद भर दी होती है, वहां नाशुक्री के केसेस आते हैं। गरीबों में मैंने अब तक कोई केस नहीं देखा, इल्ला के कुछ चर्जी हीरोइन की टाइप के गरीबों। खैर, तो नाशुक्री का एक